افریقی ملک کینیا کے جزیرے سیو کی قدیم اور مقامی مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے حاضری دی۔ اس موقع پر رکن شورا نے مسجد کی عمارت کا وزٹ کرتے ہوئے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، یہ ایک مسجد ہے جس مسجد میں اس وقت حاضر ہوں۔ اس کا یہ ممبر 6 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور اس ممبر میں کوئی کیل نہیں ہے، یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ یہ مسجد جس مسجد میں اس وقت میں موجود ہوں، یہ مسجد آج سے تقریباً کوئی 300 سال پہلے تعمیر کی گئی ہے اور یہ 300 سال پہلے والی تعمیر ہی آج تک باقی ہے۔ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے شیانگا، وہاں ایک عظیم مسجد ہے جس مسجد کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے رکھی۔ چونکہ اس وقت تحویل قبلہ یعنی قبلہ تبدیل ہونے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، تو اس لیے مسجد کا رخ ابتداء میں بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، بعد میں اس کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کیا گیا۔ اس مسجد کو یہاں والے مسجد قبلہ تین بھی کہتے ہیں، چونکہ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا سلسلہ ہوا۔ دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں جو آج اسلام پہنچا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ ادھر سیو جزیرے پر قائم دینی ادارے معہد الارشاد الاسلامی میں بھی رکن شورا کی حاضری ہوئی، جہاں حضرت مولانا سید محمد الثقاف نے انہیں ادارے کا وزٹ بھی کروایا اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران رکن شورا کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیو میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عمارت ایک مدرسے کی عمارت ہے، مدرسۃ الارشاد۔ اور پھر سیو سے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ بذریعہ بوٹ سفر کرتے ہوئے رکن شورا ملندی پہنچے اور اس کے اطراف قصبہ مبروئی میں موجود حضرت مولانا شیخ سیدنا الحبیب سعید محمد البید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ اس دوران صاحب مزار کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے رکن شورا نے بتایا، شیخ محمد البید یہ ویسے تو شاگرد ہیں شیخ محمد بن عدنان الاہدلی، اور ان کا جو آگے سلسلہ چلا، ان سے پڑھ کے ان کے علم کے فیضان کو لے کر آگے بڑھنے والے افریقہ کے تقریباً ممالک میں موجود ہیں، یہاں تک کہ عرب ممالک میں بھی ان کے شاگرد موجود ہیں۔ عالم یہ جہاں کہیں بھی موجود ہو، اس کے علم کی شمع پوری دنیا کو منور اور روشن کرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی نیک بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دین وطن کی خدمت کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔